یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بدتمیزیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں بے برکتیاں ہو رہی ہیں؟ ہم نے گھر سے قرآن کو ہٹا دیا، حدیث تو ہے ہی نہیں، سیرت کی کتاب تو ہے ہی نہیں، برکت کیسے پیدا ہو گئی؟ آپ کے نبی نے واضح طور پہ فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ قرآن میں اللہ نے واضح گھر کے سرپرست کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ لیکن ہمارے گھر سے چیزیں ختم ہو گئی، نہ قرآن کھل رہا ہے، 10 بجے اٹھنا ہے، نحوستیں طاری ہیں، چچڑا پن، بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، فتنہ فساد، نہ ماں کی تعظیم نہ باپ کی تعظیم، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، گھر میں جنگ و جدل کا ماحول، 4 دن امن کے اور 8 دن جنگ کے رہتے ہیں، اور پھر بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کسی نے لگتا ہے جادو کروا دیا۔ وہ بھائی کسی نے جادو نہیں کروایا، تم بڑے جادوگر ہو، جو قرآن کو کچھ نہ سمجھے، جو حدیث کو کچھ نہ سمجھے، جو سیرت کو نہ سمجھے، جو اسلام کو نہ سمجھے، جو نبی کے طریقے کو کچھ نہ سمجھے، اس سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوگی۔ جبریل امین تمہارے لیے برکتوں کے تھال لے کر آئیں گے۔ ہم جادوگر ہیں، ہم نے گھر میں بے برکتی پیدا کی ہے۔ اب چونکہ ہم دینی آدمی، بعض خواتین فون کرتی ہیں مفتی صاحب گھر میں بڑی بے برکتی ہے، کوئی حل بتائیے، خدا را کوئی وظیفہ دے دے۔ میں کہتا ہوں بہن میں دے دیتا ہوں، انشاءاللہ ساری بے برکتی دور ہو جائے گی، لیکن آپ کو کچھ عمل کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب کریں، بتائیں ذرا بتائیں۔ پھر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کریں نہیں۔ وہ سب کیسے ہو سکتا ہے میں نہ کروں؟ اچھا پھر قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا شروع کرو، روزانہ حدیث پڑھو، اس کا ترجمہ اور شرح پڑھو، علم دین سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، 5 وقت نماز پڑھا کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ سوچیں آپ کون سی غیبتیں آپ کر رہی ہیں، چغلی آپ کر رہی ہیں، شوہر سے جھوٹ آپ بولتی ہیں، ساس کے خلاف، بچوں کو بھڑکاتی ہیں، یعنی دادی کے خلاف اور پھوپھیوں کے خلاف، یہ ساری لیگ پولنگ وغیرہ ختم کریں، دیکھیں گھر میں برکت پیدا ہو۔ تو مجھے سامنے بولتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ زبانیں حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں اتنا مشکل نہ بتائیں۔ یعنی اتنے سست اعظم لوگ ہیں کہ اگر آپ کہیں گے اچھا یہ 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ لو، تو کہتے ہیں صاحب آپ پڑھ لیں، ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے۔ ہمیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ کام ہے، ہمیں فلمیں دیکھنے ہیں، قسطیں چل رہی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، ننگے ناچ دیکھنے ہیں، پڑوسی ملک والوں کو گالیاں بکنی ہیں، لیکن فلمیں انہی کی ہمارے گھر کے اندر چلنی ہیں۔ انگریزوں کو کہتے ہیں کہ جوا کھیلتے ہیں، سور کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لیکن ہالی ووڈ کی فلمیں ہمارے گھر میں چل رہی ہیں، ایکشن موویز۔ آدھی ننگی عورتوں کو ہم دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہاں سے آپ ہمیں آگے بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو، حدیث پڑھو؟ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو پھر کہاں سے برکت پیدا ہوگی بھائی؟ اور مجھے ایسے لوگ بھی ملے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ تم بڑا نواب صاحب آ گیا ہے کہ تیری زبان سے دعا نکلے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے؟ وہ تمہارا رب ہے یا تم اس کے رب ہو؟ تم اس کے بندے ہو یا وہ ہمارا بندہ ہے؟ رب کی بات بندے کو ماننی چاہیے، آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو؟ یس۔ غیبت کرتے ہو؟ یس۔ حرام کماتے ہو؟ یس۔ لیگ پولنگ کرتے ہو؟ یس۔ وراثتیں کھائے ہوئے ہو؟ یس۔ بیوی پہ ظلم کرتے ہو؟ یس۔ پتہ نہیں ہم سے کیا قصور ہو گیا، اللہ دعائی قبول نہیں کر رہا۔ اوئے ہوئے قربان جاؤں تیرے بھولے پن کے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی پپو کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ حالت ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا زبان سے نکلے، ہم مانے نہ مانے اللہ کی، اللہ کو ہماری ماننی چاہیے۔ اور پھر یہ عاملین کے پاس پہنچ جائیں گے، عامل بابا الائچی والی سرکار، جوتوں والی سرکار، شلوار والی سرکار، کتوں بلی والی سرکار، جپھی والی سرکار، سائیکلوں والی سرکار، یہ سرکاریں ہمارے مسئلے حل کریں گی۔ جو دین سے انتہائی دور، کلمہ ان سے سن لو، نماز سن لو، کچھ نہیں آتی۔ اللہ تو فرمائے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اس کا باطن روکتا ہے اس کو،
ہر ظاہر باطنی گناہ سے. یہ جو روکنے والی صفت ہے یہ تقوی ہے، اور جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو متقی بن جاتا ہے. اسی سے متصل بیچ میں ایک روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے، ثابت ہے جیسے پچھلی روایت میں آ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے. جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے. ہمارے یہاں کے حساب سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت نماز اشراق ہے، اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے. پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہو تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مکروہ گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے، اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی تو اب چاشت کے وقت شروع ہوتا ہے. لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے.